نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد اس نبی ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تم ایمان نہیں لا رہے،
لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو حق پر چل رہے ہیں اور ان کے حق کے مطابق ہی اپنے سارے فیصلے نمٹاتے ہیں اور عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں۔ تو مفسرین کرام نے یہاں پہ یہ ذکر کیا ہے، لکھا ہے کہ یہاں پہ اس قوم اور اس امت سے مراد جو خاص قسم کے لوگ تھے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والے یہود کے جو بڑے علماء تھے وہ مراد ہے۔ تو جہاں پہ یہودیوں نے انکار کیا تو وہاں پہ اقرار کرنے والے لوگ بھی موجود تھے، ایمان لانے والے لوگ بھی موجود تھے، لیکن جنہوں نے ایمان قبول نہ کیا تو ان کو اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی۔ اسی صفحے کے اوپر پہلی آیت میں دیکھیے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، ایسا بندہ جس کا ہم نے بڑا مقام بلند کیا تھا، بڑا مرتبہ دیا تھا، اس کو ہم نے اس کو اپنی آیات عطا کی تھی، خاص نشانیاں ہم نے اس کو عطا کی تھی، لیکن مال و دولت کے لالچ میں اور حرص میں آ کر اس نے دین حق سے وہ اعراض کیا اور پیچھے ہٹا تو ہم نے اس کو ذلیل و خوار کر دیا۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، شیطان نے اس کو اپنے پیچھے لگا لیا اور وہ گمراہ ہو گیا۔ وہ بلم بن بعورہ جس کا تذکرہ پہلے درس میں کیا جا چکا ہے، بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا، بڑا عابد زاہد، باطنی علم رکھنے والا، اللہ کی قدرتوں کو پہچاننے والا، لیکن جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابل آ کھڑا ہوا تو اللہ نے اس کو ذلیل و خوار کر دیا۔ تو اس کا واقعہ ذکر کر کے یہ یہودیوں کو توجہ دلائی گئی کہ اللہ کے ہاں اصل جو فضیلت ہے وہ ہے اللہ کی کتاب کی تعلیمات پر عمل کرنے میں، اللہ کے احکام کو ماننے میں۔ جو بندہ اللہ کے احکام کو تسلیم نہیں کرتا اور اس سے روگردانی اختیار کرتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے، تو وہ جتنا چاہے منصب میں اونچا ہو ہم اس کو ذلیل و خوار کر دیتے ہیں۔ تمہارے یہ جو دعوے ہیں نا کہ ہم تو انبیاء کی اولاد ہیں، ہم تو نبی زادے ہیں، ہمارا خاندان بڑا اونچا ہے، نبیوں کی اولاد میں ہیں ہمیں کہاں جہنم کی آگ چھو سکتی ہے؟ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں آگ نہیں چھو سکتی، ہم جہنم میں کہاں داخل ہوں؟ دوسروں کے بارے میں فتوے لگاتے ہو، وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، یہودی کہتے ہیں عیسائیوں کا کوئی دین مذہب نہیں ہے، عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کا کوئی دین مذہب نہیں ہے، بس ایک دوسرے پر فتوے لگاتے ہو، حقیقت میں تمہارے اپنے اندر کچھ نہیں ہے، نہ تمہارے اندر تورات ہے، نہ تمہارے اندر انجیل ہے جس پر تم عمل کر سکو، جو ہے وہ محرف شدہ ہے، تحریف ہو چکی ہے اس میں، اور دوسروں پر بڑے فتوے لگاتے ہو، لیکن اپنا تمہارا حال یہ ہے کہ تم اب خود بھی تورات پر عمل پیرا نہیں ہو اور شرک کے اندر مبتلا ہو چکے ہو، اور مال و دولت کے لالچ اور چکر میں آ کر اپنی ہی کتاب کے اندر، اللہ کی نازل کردہ کتاب کے اندر تحریفیں کر ڈالتے ہو، اور چار پیسے لے کر تم مسئلے بدل ڈالتے ہو، فتوے بدل ڈالتے ہو، انصاف کی مسند پر بیٹھ کر تم غلط فیصلے کرتے ہو صرف 4 ٹکوں کی خاطر۔ حالت تمہاری یہ ہے، تو اس لیے کمال اور فضیلت صرف نبی زادہ ہونے میں نہیں ہے، نبیوں کی اولاد ہونے میں نہیں ہے، اونچے خاندان یا اونچی گدی کے اندر نہیں ہے،
فضیلت اس بندے کی ہے جو بندہ وہ اللہ کی کتاب کے مطابق عمل کرنا شروع کر دے، اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق، ان کے طریقے کے مطابق چلنا شروع ہو جائے، تو فضیلت اور مقام اور مرتبہ اللہ نے اس بندے کا رکھا ہے۔ اسی کو رب العالمین نے فرمایا بلا من اسلم وجہہ للہ۔ یہودی کہا کرتے تھے وہ جنت میں صرف اور صرف یہودی جائیں گے، وقالوا لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارا۔ یہودی کہتے جنت میں صرف یہودی داخل ہوں گے، عیسائی کہتے جنت میں صرف عیسائی داخل ہوں گے۔ قرآن نے کہا بلا من اسلم وجہہ للہ، جنت میں وہ جائے گا جس نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا، جس نے اپنی پیشانی اللہ کے لیے جھکا دی، وہ بندہ جنت میں جائے گا۔ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور اپنے اعمال صالحہ کرنے والا ہو، اپنی زندگی کو اللہ کے نبی کے طریقوں پر چلانے والا ہو، قرآن کی تعلیمات کے مطابق چلانے والا ہو، وہ بندہ جنت میں جائے گا۔ صرف اپنی نسبت وہ اونچی کرنا، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، اس طرح نسبتیں اپنی بڑوں کی طرف لگانے سے کوئی بندہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ صرف اللہ کے ہاں نسبت نہیں دیکھی جاتی، اللہ کے ہاں عقیدہ اور عمل دیکھا جاتا ہے۔ نسبت اگر اللہ نے دیکھنی ہوتی تو ابو لہب بڑا قریبی تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور بڑا ہی خوبصورت تھا، ایسے چہرہ اس کا خوبصورت لال چہرہ، لیکن اس کو اس کی نسبت کام نہیں آئی، اس کا خوبصورت ہونا کام نہیں آیا، اس کا مالدار ہونا کام نہیں آیا۔ شعلے کی طرح اس کا چہرہ ایسے چمکتا تھا، اتنا حسین و جمیل، اس لیے اس کو ابو لہب کہا جاتا ہے۔ نام تو نہیں ہے اس کا ابو لہب، یہ تو اس کی کنیت تھی اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، لیکن یہ خوبصورت ہونا اور نسبت کا ہو جانا یہ اس کو فائدہ نہ دے سکا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہاری شکل و صورتوں کو نہیں دیکھتے، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہارے دلوں کو اور اخلاص کو دیکھتے، تمہارے اعمال کو دیکھتے۔ اللہ کے ہاں تو فضیلت اور کمال اس چیز میں ہے۔ تو اس بلم بن بعورہ کو بھی نسبت کام نہ آئی، اس کا زہد و تقوی کام نہ آیا، بلکہ جب وہ راہ راست سے ہٹا تو رب العالمین نے اس کو ذلیل و خوار کر دیا۔ اور ان کو بھی، یہودیوں کو بھی رب العالمین نے مخاطب کر کے کہا کہ جس طرح اس کو یہ چیزیں کام نہیں آئیں، انبیاء کی اولاد ہونا کام نہیں آیا، اسی طرح تمہیں بھی کام نہیں آئے گا۔ اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح سمجھتے ہو گے یہ حق نبی ہے تو مان بھی لو گے یہ حق نبی ہے۔ صرف سمجھنے سے کام نہیں ہوگا، ماننے سے کام بنے گا، ایمان لانے سے کام بنے گا، اور ایمان اسی وقت تمہارا قابل قبول ہوگا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر اسلام بھی قبول کرو، بیعت کرو، اور قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارنا شروع کرو۔ اگر اس طرف نہیں آؤ گے تو پھر وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، پھر ایسے لوگوں کو ہم نے جہنم کے لیے تیار کر رکھا ہے، جہنم کا ایندھن ہم نے بنانا ہے ایسے لوگوں کو۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، دل تو ہیں پر سمجھنے کی صلاحیت کوئی نہیں، آنکھیں ہیں دیکھنے کی صلاحیت کوئی نہیں، کان ہیں سننے کی صلاحیت کوئی نہیں۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، ایسے لوگ تو جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے۔ ان لوگوں کا حال بیان کر کے آگے رب العالمین نے پھر اپنے مسئلہ توحید ذکر فرمایا، اے لوگو صرف ایک اللہ کو پکارو، اور پکارو بھی خالص پکارو، درمیان میں ملاوٹ نہ ہو۔
ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے بڑے خوبصورت نام ہیں، بڑے ہی خوبصورت نام ہیں۔ جتنے بھی تم نام دیکھتے ہو ان تمام ناموں میں خوبصورت نام اور خوبصورت معنی والے نام صرف ایک اللہ کی ذات کے ہیں۔ اس لیے فَادْعُوهُ بِهَا، تو اللہ کے ناموں کا واسطہ دے کر اللہ سے مانگا کرو، اللہ کے ناموں کا واسطہ دے کر اللہ کے ناموں کے ذریعے سے اللہ سے مانگا کرو۔ فَادْعُوهُ بِهَا، دعائیں کیا کرو اس اللہ سے، بِهَا، ان اللہ کے ناموں کے ذریعے۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں کج روی اختیار کرتے ہیں۔ نام اللہ کے ہیں لیکن بگاڑ کر اپنے معبودوں کا رکھ لیتے ہیں۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اللہ، اب اللہ کے نام کو بگاڑ کر انہوں نے لات رکھ لیا۔ مشرکین مکہ کا ایک معبود تھا نا، ایک بت تھا لات۔ اللہ کا نام ہے منان، تو انہوں نے منان کو بگاڑا اور اس کا نام منات رکھ لیا۔ اللہ کا نام ہے العزیز، اس کو بگاڑا اور اس کا نام عزا رکھ لیا۔ تو یہ ہے یلحدون فی اسمائہ، اللہ کے ناموں میں کج روی اختیار کرتے ہیں، الحاد کرتے ہیں۔ الحاد کا معنی ہوتا ہے حق کو چھوڑ دینا اور غلط راستہ اختیار کر لینا، حق سے اپنے آپ کو موڑ لینا، سیدھے راستے سے اپنے آپ کو جدا کر لینا، الگ تھلگ ہو جانا۔ جو سیدھے راستے پر قائم رہے تو وہ صراط مستقیم پہ ہے، اور جو صراط مستقیم سے ہٹ جائے وہ ملحد اور بے دین۔ تو رب العالمین نے فرمایا ایسے لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ ضرور دیا جائے گا، وہ اس برے بدلے سے بچ نہیں سکتے، ان کو اس کی جزا ضرور دی جائے گی۔ یہاں پہ ایک مسئلہ آپ کے سامنے عرض کرتا چلا جاؤں، فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کو پکارا کرو، اللہ سے دعا کیا کرو اللہ کے ناموں کے ذریعے سے، اللہ کا قرب حاصل کرو اللہ کے ناموں کے ذریعے سے۔ یہاں پہ ایک لفظ، ایک مسئلہ چلتا ہے وسیلہ، وسیلے کا۔ ہمارے اس معاشرے کے اندر یہ بڑا ہی جناب مسئلہ چلا ہوا ہے کہ اللہ کے ساتھ اوروں کا اللہ سے دعا کرتے وقت اوروں کا وسیلہ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے۔ اے اللہ تجھے نبی کا واسطہ وسیلہ، تجھے پنج تن پاک کا وسیلہ، تجھے حضرت آدم کا وسیلہ، تجھے بی بی فاطمہ کا وسیلہ، ہاں جی، اے اللہ تجھے فلانے کا واسطہ میری دعا کو قبول فرما۔ کیا یہ وسیلے جائز ہیں یا نہیں؟ تو اس میں بہت ہی مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے دو چار باتیں رکھنا چاہتا ہوں، تفصیل کا اتنا وقت نہیں ہے۔ وسیلہ عربی کا لفظ ہے، اور بعض الفاظ وہ ہیں جو ہمارے اردو کے اندر بھی استعمال ہوتے ہیں، لیکن جب ہم ان کو اردو میں استعمال کرتے ہیں نا تو ان کا معنی بدل جاتا ہے، ہم ان کو اپنی ترتیب سے استعمال کرتے ہیں، لیکن عربی کے اندر ان کا وہ معنی نہیں ہوتا جس کے لیے ہم اردو میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم لفظ بولتے ہیں حکمت، حکمت اردو میں بھی ہم حکمت استعمال کرتے ہیں۔ حکمت کا معنی ہم کیا کہتے ہیں؟ ایک ہے عربی کا حکمت اور ایک ہے اردو کا حکمت۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو بلاؤ، دعوت دو، بالحکمتی، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی نصیحت کے ساتھ۔ اب یہاں پہ حکمت کا معنی کیا ہے؟ کیونکہ قرآن مجید میں تو جو لفظ ہے وہ حکمت کا، وہ تو عربی کے لحاظ سے ہے،
تو یہاں پہ حکمت کا معنی کیا ہوگا؟ یہاں پہ معنی ہے محکم مضبوط دلائل، محکم اور مضبوط دلائل کے ذریعے لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ۔ ایسے دلائل اللہ کی توحید پر اور دین اسلام کی حقانیت پر لوگوں کے سامنے پیش کرو کہ لوگ ماننے پر مجبور ہو جائیں، اس انداز سے، لیکن خوبصورت انداز ہونا چاہیے، موعظۃ الحسنہ، اچھی نصیحت، اچھی گفتگو ہونی چاہیے۔ یہاں پہ ہمارے جو لا علم حضرات ہیں وہ یہاں پہ اس کا معنی کچھ اور کر جاتے ہیں، وہ اس کو سمجھ لیتے ہیں اردو کا حکمت۔ وہ کہتے ہیں حکمت کا معنی ہے کہ اچھی گفتگو کے ساتھ، خوبصورت انداز کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی دین کی طرف بلاؤ، سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ اس حکمت اور بصیرت کے ساتھ لوگوں کو دین کی طرف بلاؤ کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی بچ جائے۔ تو یہ حکمت قرآن مجید کے جو وہ آیت ہے نا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، وہاں پہ یہ حکمت مراد نہیں ہے، وہاں پہ محکم دلائل مراد ہے، مضبوط دلائل مراد ہے۔ اور یہ جو خوبصورت انداز سے لوگوں کو بلانے والی بات ہے، یہ اردو کا حکمت ہے۔ حکمت کے ساتھ حکمت عملی اچھی ہونی چاہیے، ہم بولتے ہیں نا اپنے الفاظ میں، حکمت عملی ہماری اچھی ہونی چاہیے، طور طریقہ ہمارا اچھا ہونا چاہیے۔ تو یہ اور حکمت ہے، اور عربی والا حکمت اور ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو لفظ وسیلہ ہے نا، یہ وسیلہ کا لفظ بھی عربی میں اور معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جب ہماری اردو میں آ جاتا ہے نا تو پھر اس کا معنی اور ہو جاتا ہے۔ ہم اردو میں اس کا معنی ذریعہ یا سبب کے طور پہ کرتے ہیں، ذریعے سے، فلانے کے ذریعے سے، وسیلے سے، میرا فلاں کام جو ہے نا وہ فلانے کے وسیلے سے ہو گیا، بولتے ہیں نا ہم یہ لفظ، فلانے کے وسیلے سے میرا یہ کام ہو گیا۔ کیا مطلب؟ کہ میں نے فلاں بندے کو اپنا کام کہا، اس نے میرا یہ کام کروا دیا، تو فلاں کے وسیلے سے، فلاں کے ذریعے سے یہ میرا کام ہو گیا۔ لیکن جب عربی کے لیے اس کا معنی ہوگا تو اس کا معنی ہوتا ہے تقرب الی اللہ، تقرب الی اللہ، اللہ کا قرب حاصل کرنا۔ وسیلہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کا قرب حاصل کرنا۔ اب جتنے بھی مفسرین ہیں، وہ چاہے عربی کے مفسر ہوں یا اردو کے مفسر ہوں، سب نے اس کا معنی، قرآن مجید میں 6 پارے میں آیت آتی ہے، وہاں پہ بھی میں نے یہ تفصیل کے ساتھ مسئلہ بیان کیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ کیا مطلب وسیلہ تلاش کرنے کا؟ کہ اس کا قرب تلاش کرو، کہ اللہ کا قرب کن کاموں میں ہے وہ کام کرو تاکہ تم اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ ایسے اعمال صالحہ کرو، آگے واو تفسیریہ، اور فرمایا جاہدوا فی سبیلہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ، اللہ کے سامنے وسیلہ تلاش کرو، یعنی جہاد کرو اللہ کے راستے میں تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ تو وسیلہ کا معنی خود قرآن نے متعین کر دیا کہ اعمال صالحہ کرو، اعمال صالحہ کے ذریعے بندہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ ہم اذان کے بعد ہم جو دعا پڑھتے ہیں اس کے اندر بھی وسیلہ کا لفظ آتا ہے یا نہیں آتا؟ آتی محمدن الوسیلۃ والفضیلہ، تو یہاں پہ وسیلہ کا کیا معنی ہے؟ یہی وسیلہ مان مراد ہے جو ہم یہ ایک دوسرے کے وسیلے ڈالتے ہیں، وہاں پہ بھی تقرب والا معنی ہے، اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام عطا فرما جو تیرے بہت قریب مقام ہے۔ آتی محمدن الوسیلہ، وہ وسیلہ مقام عطا فرما جو تیرے عرش کے بہت قریب ہے۔ وہاں پہ قرب والا معنی مراد ہے، یعنی اپنا خاص قرب نصیب فرما، اور وہ ایک خاص مقام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اللہ نے وہ صرف اور صرف ایک بندے کو عطا کرنا ہے، اور مجھے امید ہے کہ وہ میں ہی ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے امید ہے کہ وہ میں ہی ہوں۔ اس پورے کے پورے انبیاء کے سلسلے میں، اولیاء کے سلسلے، پوری کی پوری انسانیت میں صرف ایک بندے کو وہ مقام عطا ہوگا، اور وہ مجھے اللہ عطا فرمائے۔ تو بہرحال جب ہماری اردو یا پنجابی میں کوئی لفظ آ جاتا ہے نا جی، پھر اس کی خیر نہیں ہوتی، پھر اس کو جناب اس کو ایسا ذلیل کیا جاتا ہے کہ الامان والحفیظ، اس کا معنی بگاڑ کے پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دیا جاتا ہے۔ تو ہم نے جناب وہ عربی والا جو وسیلہ تھا، ہم نے اس کو اردو میں فٹ کر کے پھر جناب ہون دے وسیلے تو وسیلے، تینوں اے اللہ تینوں آدم دا وسیلہ، تینوں ہون فلانے دا وسیلہ، تینوں فلانے دا وسیلہ، وسیلے پا کے اپنی دعاؤں کرتے ہیں۔ اللہ بغیر وسیلوں کے نہیں سنتا، کیوں جی؟ ہم نے قرآن مجید میں انبیاء کی دعائیں پڑھی، حضرت آدم علیہ السلام سے دعاؤں کا سلسلہ شروع ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں مانگا کرتے تھے ان کا ذکر بھی ہے، اور پھر بخاری میں، مسلم میں، ابو داؤد میں، ترمذی میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں، حدیث کی ہر کتاب میں دعاؤں کا مستقل ایک باب ہے کتاب الدعوات کے نام سے، دعوات کے نام سے بہت ساری دعائیں، نبی علیہ السلام کی پوری زندگی کی دعاؤں کا ذخیرہ ان کے اندر موجود ہے، کسی میں بھی وسیلے واسطے کا ذکر نہیں ہے۔ ربنا، اللہم، ربی، ہاں جی، یا ربی، یہ الفاظ آتے ہیں۔ اب یہ الفاظ جو نبی علیہ السلام کے دعاؤں کے اندر آتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہے؟ کیا بات سمجھ آتی ہے کہ نہ کسی نبی نے اللہ کے سامنے کسی اور نبی کا وسیلہ پیش کیا، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے پہلے کسی بندے کا وسیلہ پیش کیا، واسطہ پیش کر کے دعا کی، نہ۔ جو دعائیں آپ کو آتی ہیں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، مانگتے جائیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا، یہ جتنی بھی دعائیں تقریباً جو ہمیں آتی ہیں، عام علماء کو تو بہت زیادہ دعائیں یاد ہوتی ہیں جو پڑھانے والے ہوتے ہیں، میں اور آپ مراد ہے، جن کو 5 10 20 دعائیں یاد ہیں، کسی ایک دعا کے اندر بھی کوئی لفظ ہے وسیلے کا؟ آج سے آپ اس بارے میں کوشش شروع کریں، پہلے پارے سے شروع کر دیں، 2 3 رکوع 4 رکوع روزانہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں، سورۃ الناس ختم ہو جائے گی، نبیوں کی دعاؤں کا ذکر بھی آئے گا، اولیاء اللہ کی دعاؤں کا ذکر بھی آئے گا، ٹھیک ہے جی، لیکن کسی دعاؤں میں واسطے وسیلے کا ذکر نہیں ہوگا، ڈائریکٹ ایک اللہ سے دعا، خالص اللہ سے دعا، درمیان میں کوئی اور چیز نہیں ہے۔ یہ بات تو تھی وسیلے کے متعلق کہ کسی نبی نے، کسی ولی نے اپنی دعاؤں میں کسی کا وسیلہ پیش نہیں کیا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو رب کی بارگاہ میں پیش کر کے دعا کی جا سکتی ہے، ان کا ذکر بھی یا تو قرآن میں موجود ہے یا احادیث میں موجود ہے، یا احادیث میں یا قرآن میں۔ اب پہلی چیز تو یہ ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے ناموں کا وسیلہ اور واسطہ پیش کر کے اللہ سے دعا کرو، یہ خود قرآن کا حکم ہے، فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کا قرب اگر حاصل کرنا ہے تو وہ اللہ کے ناموں کے ذریعے سے حاصل کرو۔ اے اللہ تجھے رحمان، تجھے تیرے رحمان ہونے کا، تو رحیم ہے، اے اللہ تو غفار ہے، تو مجھے معاف کر دے، تو رحیم ہے، میرے اوپر رحمت فرما دے، اس انداز سے۔ یہ ہے للہ الاسماء الحسنى فادعوہ بہا، توسل باسماء اللہ، اللہ کے ناموں کا وسیلہ پیش کرنا، اللہ کے ناموں کا وسیلہ پیش کر کے اللہ سے دعا کرنا، اس کا حکم قرآن مجید میں موجود ہے۔
دوسرا ہے توسل بالاعمال الصالحہ، اعمال صالحہ کا وسیلہ اللہ کے ہاں پیش کر کے دعا کرنا۔ اس کا ذکر بخاری میں موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 3 بندوں کا حال بیان فرمایا جو غار میں پھنس گئے تھے، سنا علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں۔ ایک جس نے اپنے والدین کی خدمت کی، اس نے اپنے والدین کی خدمت کا وسیلہ اللہ کے ہاں پیش کیا، وہ بھی عمل صالح ہے نا، عمل صالح، عمل صالح کر کے اللہ کا قرب حاصل کرو، وہ بھی قرب کا ایک ذریعہ ہے عمل صالح کرنا۔ دوسرا، جس نے وہ مزدور کی مزدوری اپنے تجارت میں لگائی اور اس سے آگے اس کا مال بڑھتا رہا بڑھتا رہا بڑھتا رہا، جب وہ ایک دفعہ بیچارہ تنگی میں آ کر، پریشانی میں آ کر وہ لینے کے لیے آیا تو وہ کہنے لگا بھئی یہ ساری گائیں بھینسیں یہ سارے ریوڑ سارے تیرے، میرے ساتھ مذاق کرتا ہے، میرے ساتھ مذاق کرتا ہے، میں تو اپنی مزدوری لینے کے لیے آیا ہوں اور تو مجھے کہتا ہے یہ سارے ریوڑ تیرے۔ وہ کہتا ہے نہیں بھئی میں نے تیری مزدوری کو اپنے تجارت میں لگایا، مال میں لگایا، اللہ نے تجھے برکت دی، یہ سب تیرا ہے۔ اے اللہ اگر تجھے یہ عمل میرا پسند ہے تو ہمارے لیے غار کا منہ کھول دے۔ یہ بھی عمل صالح ہے، عمل صالح کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرو۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ اور تیسرا وہ بندہ جس نے اپنے آپ کو بدکاری سے بچایا اور اس بدکاری سے بچنے کے عمل کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے کہتا ہے اللہ یہ میرا عمل صالح ہے، اگر تجھے یہ عمل قبول ہے تو اس غار کا منہ کھول۔ اللہ نے ان تینوں بندوں کی دعا کو قبول فرمایا اور اس غار کا منہ کھول دیا، وہ بندے یہاں سے نکل کر چلے گئے۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بخاری جو یہ 3 بندوں کا حال بیان فرمایا، امام بخاری نے اپنی کتاب میں ذکر کی۔ اور اس سے بھی علماء کرام نے یہ فرمایا، مفسرین کرام نے، محدثین نے یہ بات بیان فرمائی کہ یہاں پہ توسل بالاعمال الصالحہ یعنی اپنے اعمال کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے دعائیں کرنا اس سے ثابت ہے۔ اور تیسرا جو طریقہ ہے دعا کرنے کا کہ کسی عالم دین سے، استاد سے، بزرگ سے، زندہ سے دعا کروانا، مردہ سے نہیں۔ مردے سے دعا کروانی ہے تو پہلے تو اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا پڑے گا کہ یہ سن رہا ہے، یہ سن رہا ہے، تو مردے نے کیا سننا ہے؟ جو فوت ہو جائے اس نے کیا سننا ہے؟ زندے سے دعا کروانا، اپنے استاد سے، پیر و مرشد سے، بزرگ سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام آ کر دعائیں کروایا کرتے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی صحابہ کرام سے درخواست کیا کرتے، فرمایا کرتے تھے کہ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، شامل رکھنا۔ لا تنسنا فی دعائک یا اخی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے کی نیت سے جانے لگے نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عمر اپنے بھائی کو اپنی دعاؤں میں نہ بھولنا، شامل رکھنا۔ تو بڑا چھوٹے سے دعا کروا سکتا ہے، چھوٹا بڑے سے دعا کروا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہ بھی ایک توسل کی قسم علماء کرام نے لکھی ہے۔ ایک وسیلے کی قسم یہ ہے کہ توسل بالاموات، مردوں سے توسل پکڑنا۔ اے اللہ تجھے فلانے کا واسطہ، تجھے فلاں مرحوم کا واسطہ۔ توسل بالاشخاص، زندہ ہو یا فوت شدہ ہو، اس کا نام لے کر اللہ سے دعا کرنا۔ اے اللہ تجھے فلاں بزرگ کا واسطہ، تجھے فلاں نبی کا واسطہ، تجھے فلاں عالم کا واسطہ، تو میرا یہ کام کر دے، میری دعا قبول فرما۔ یہ بھی جائز نہیں، اس کا ذکر نہ قرآن میں نہ حدیث میں۔ اور پانچویں ایک قسم وہ بھی توسل بالاموات، کہ مردوں کی قبروں پہ جا کے وہاں پہ درخواستیں کرنا، حضرت جی آپ اللہ کے ہاں میری سفارش کیجئے، اللہ میرا فلاں کام کر دے۔ ہاں جی، اللہ میرا فلاں کام کر دے۔ مردوں کی قبروں پہ جا کے درخواستیں کرنا، یہ تو شرک ہے۔ یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ یہ مختصر سی تفصیل آپ کے سامنے میں نے عرض کر دی ہے مختصر الفاظ میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ ترجمہ دیکھ لیجیے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے بہت خوبصورت نام ہیں۔
فدعوہ بہا، دعا کیا کرو اس اللہ سے، بہا ان اللہ کے ناموں کے ذریعے، وذروا الذین یلحدون فی اسمائی، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جو کج روی اختیار کرتے ہیں، غلط راہ اپناتے ہیں اللہ کے ناموں کے بارے میں، سیجزون ما کانوا یعملون، ان قریب بدلہ دیا جائے گا ان کو ان کے اعمال کا، وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ، اور ان لوگوں میں سے ہم نے ایک جماعت ایسی بھی پیدا کی ہے، یہدون بالحق، جو حق کی رہنمائی کرتی ہے، اسلام کی طرف رہنمائی کرتی ہے، وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور اسی کے مطابق عدل کرتی ہے، انصاف سے کام لیتی ہے، یعنی اسلام کے مطابق ہی سارے اپنے فیصلے نمٹاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔